ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ یزید کے سیاہ کارنامے ہماری پچھلی تمام ویڈیوز میں بیان ہو چکے ہیں۔ ہمارے جن دوست بھائیوں نے نہیں سنے ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اسلامک زری آفیشیل کا ضرور وزٹ کریں اور ساری ویڈیو کو سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو صحیح عقیدے کا بھی علم ہو، صحیح عمل کا بھی علم ہو اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یزید کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یزید کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ یزید ایک فاسق، فاجر اور گمراہ شخص تھا کہ جس نے اسلام کو بھی اور شاعر اسلام کو بھی نقصان پہنچایا۔ لیکن یزید کو سامنے رکھ کے ہم یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا یزید کے دادا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو لعن طعن یا برا بھلا کہیں، یہ بات اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو سامنے رکھ کے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو کافر تھا اس کو آڑ بنا کے نوح علیہ السلام کے شان کے مطابق ہم کوئی ان کے متعلق نازیبا الفاظ کہیں، برا بھلا کہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ہم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، ہم لوط علیہ السلام کی بیوی کو آڑ بنا کے لوط علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ یا جس طرح فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ وہ ایک نیک سیرت اور پاک باز خاتون تھی، وہ مومنات صالحات عورتوں میں سے ایک عورت تھی، اس کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم سیدہ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی اس کو سامنے رکھ کے ہم فرعون کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کو سامنے رکھ کے نوح علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ بیٹے کا اپنا فعل تھا۔ جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کو سامنے رکھ کے لوط علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ اس عورت کا اپنا فعل تھا۔ جس طرح ہم فرعون کی بیوی آسیہ ان کو سامنے رکھ کے ہم فرعون کو اچھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اچھا فعل، نیک سیرت ہونا، پاک باز ہونا، یہ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی کا اپنا فعل تھا۔ اسی طرح یزید نے جب اپنے دور حکومت میں اہل بیت رسول کو نقصان پہنچایا، اصحاب رسول کو نقصان پہنچایا، مدینہ منورہ مسجد نبوی کو نقصان پہنچایا، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کے دلی صدمے کا باعث یزید کی حکومت بنی، تو یہ یزید کا اپنا فعل تھا۔ اس میں اس کے والد حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا صاف اور واضح موقف ہے کہ یزید کا فعل اس کو سلامت ہو۔ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کل قیامت والے دن کسی کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یزید کی بدعمالیاں، یزید کی سیاہ کاریاں، یزید کے گناہ
وہ سارے کے سارے یزید کے سر پہ ہیں، نہ کہ اس کے والدین کے۔ اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، حضرت ابو سفیان وہ صحابی رسول تھے، لیکن یزید کا ان کے ساتھ سوائے ان کی اولاد کے ہونا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بدعمالیاں اس کو سلامت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی جو سیاکاریاں، جو اعمال بد، جو گمراہیاں یزید کے اندر پائی جاتی تھیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔